السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ امید کرتا ہوں کہ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ اگر آپ خاندان سے باہر شادی کر رہے ہیں تو 4 باتوں کا خیال آپ نے ضرور رکھنا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری تو پیرنٹس کی ہے، لیکن اگر پیرنٹس اس بات کو سیریس نہیں لے رہے تو جس بندے کی شادی ہو رہی ہے کم از کم وہ اس بات کو سیریس لے، کیونکہ زندگی پھر آگے آپ نے گزارنی ہے۔ دیکھیں، ہوتا کیا ہے کہ جب ہمیں کوئی اپنی فیملی میں کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہوتا، یا ویسے ہی کئی بندوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی دوسری فیملی میں ریلیشن شپ بنانا ہے، تو وہ تلاش میں ہوتے ہیں۔ ایک تو پیرنٹس فورس کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جلدی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنا فرض نبھا لیں، تو وہ کہیں نہ کہیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ ان کو ایک مل جاتا ہے کسی دوسری فیملی کا، ڈائریکٹ طریقے سے یا انڈائریکٹ طریقے سے، یا ان کو کسی نے کوئی بتایا ہوتا ہے، اس کے ساتھ 2-4 باتیں ہوتی ہیں تو وہ بڑے اچھے اخلاق سے بات کر لیتا ہے، تو یہ فوراً اس بندے کے اوپر اعتماد کرتے ہیں کہ جی یہ بندہ بالکل پرفیکٹ ہے، اور کسی سے نہیں پوچھتے اس بندے کے بارے میں، اس فیملی کے بارے میں، اس خاندان کے بارے میں کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔ ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں اگر ہم نے کسی سے پوچھ لیا تو ایسا نہ ہو کہ یہ رشتہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں کہیں گے کہ آپ کو ہمارے اوپر اعتبار نہیں ہے، اتنی بے اعتباری ہے، اور سم ٹائم آگے سے وہ لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ یار آپ ہمارے بارے میں نہ پوچھو، ہم آپ کے بارے میں نہیں پوچھتے، کیونکہ لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا۔ تو اس طرح کی باتوں میں آ کر ٹھیک ہے یار، لوگوں کا کام باتیں کرنا ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں، لیکن اگر ایک بندے کو ساری دنیا ہی غلط کہہ رہی ہے، آپ آنکھیں بند کر کے کہیں کہ یار نہیں یہ بندہ ٹھیک ہے، تو یا تو پھر ساری دنیا بے وقوف ہے یا پھر آپ سمجھدار ہو۔ مطلب جس بندے کو اس کے ریلیٹیو، اس کے قریبی اڑوس پڑوس کے لوگ، اس کے رشتہ دار، اس کے محلے کے لوگ، اس کے علاقے کے لوگ، گاؤں کے لوگ، شہر کے لوگ، سارے ہی اس کے بارے میں کوئی اچھا امیج نہیں ہے، اور آپ اگر آنکھیں بند کر کے اعتماد کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی عقل مند انسان کی نشانی نہیں ہے۔ تو پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ خاندان کی اچھے طریقے سے جانچ پڑتال آپ نے کرنی ہے، بالخصوص جو لوگ ان کے نزدیک رہتے ہیں، پڑوس والے، اس کے بعد اہل محلہ سے مختلف لوگوں کی رائے لیں۔ اور جب آپ دیکھیں، پنجابی میں کہتے ہیں کہ جس بندے کے بارے میں ہوا ٹھیک نہ ہو تو اس سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے، لیکن اگر اس کے بارے میں زیادہ پازیٹیو امیج ہے لوگوں کا تو پھر آپ اس کے اوپر اعتماد کر لیں، اس کی بات کو مان لیں۔ سیکنڈ چیز یہ ہے، اس بات کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے کہ سم ٹائم کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کا اپنے بچوں کے اوپر ایک کنٹرولنگ بیہیویئر ہوتا ہے، مطلب بچے کچھ اور چاہتے ہیں، والدین کچھ اور چاہتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ کسی نے کسی طریقے سے فورس کر کے، ایموشنلی بلیک میل کر کے پیرنٹس جو ہے وہ اپنی بات منوا لیتے ہیں، لیکن جو لڑکی ہوتی ہے یا جو لڑکا ہوتا ہے ان کی مرضی اس میں شامل نہیں ہوتی۔ تو یہ آپ علیحدگی میں ایک دفعہ ان سے پوچھ لیں، چاہے آپ لڑکی سے بھی پوچھ لیں، لڑکے سے بھی پوچھ لیں کہ آپ اس رشتے میں خوش ہیں، آپ کی رضامندی ہے یا آپ کو فورس کیا جا رہا ہے۔ جب آپ پوچھیں اس کے بعد اس کے فیس ایکسپریشن کو نوٹ کریں، اس کی آنکھوں میں دیکھیں کہ وہ کتنے کانفیڈنس سے بات کر رہا ہے کہ میں خوش ہوں، یا اگر کہیں پر بھی آپ کو لگے کہ وہ بندہ نروس ہو رہا ہے یا اس کی آواز میں وہ مطلب ہچکچا رہا ہے، تو سمجھ جائیے کہ کچھ دال میں کالا ہے، اس کو فورس کیا جا رہا ہے، جو کوئی بھی مسئلہ ہے تو یہ چیز آپ نے ضرور نوٹ کرنی ہے کہ اگلے بندے کی مرضی کو ضرور جاننا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ٹین ایج میں اتنی زیادہ یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں، ریلیشن شپ کوئی بنانا کوئی مشکل کوئی بات تو رہی نہیں ہے، تو پیرنٹس کسی نہ کسی طریقے سے فورس کر لیتے ہیں، اور جنہوں نے شادی کرنی ہوتی ہے وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں، اور شادی کے بعد بھی پھر ان کا دل مائنڈ سیٹ وہی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ برائی عام ہو چکی ہے کہ ایکسٹرا میریٹل افیئر
اور ڈیورس اسی طریقے سے عام ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے ان کی مرضی کو شامل ہی نہیں کرتے۔ آپ ان کی مرضی کو شامل کریں تو نہ تو ایکسٹرا میریٹل افیئر چلیں اور نہ پھر بعد میں ڈیورس ہوں، کیونکہ ان کی مرضی اس میں شامل ہوگی۔ تیسری موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کبھی بھی اس معاملے میں آپ جلدی نہ کریں۔ جب آپ خاندان کے بارے میں آپ نے پتہ لگا لیا اور ان کی مرضی کے بارے میں آپ نے پوچھ لیا، اس کے بعد آپ کہیں کہ جی اب تو سب اوکے ہے، اب جلدی سے ہم اس کام کو نپٹا لیں، نہیں، جلدی آپ نے نہیں کرنی۔ کچھ عرصے تک آپ نے 5 مہینے، 6 مہینے، 1 سال، کم از کم 6 مہینے تو کم از کم آپ نے ویٹ کرنا ہے، آنا جانا رکھنا ہے، آؤ بھگت رکھنی ہے، رابطے میں رہنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب بندے کی کسی انسان کے ساتھ فرسٹ ٹائم ملاقات ہوتی ہے نا، تو اس وقت اس بندے کا پتہ نہیں لگتا کہ یہ بندہ کس مائنڈ سیٹ کا ہے، یا یہ بندہ کس نیچر کا ہے، یہ خاندان، یہ لوگ یہ کس نیچر کے ہیں۔ لیکن جب آنا جانا لگ جاتا ہے، آدمی لین دین کا معاملہ کرتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں جو کہ پہلی ملاقات میں نہیں آتی۔ تو آپ نے کم از کم ویٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آنا جانا رکھنا ہے، میل ملاقات رکھنی ہے، تاکہ آپ ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے جان لیں۔ اور چوتھا کام ہے، آپ نے سامنے والے انسان کو حد سے زیادہ عزت دینی ہے۔ اچھا، یہ عزت، یہ رسپیکٹ ایسی چیز ہے جو ہر بندے کو راس نہیں آتی، جس کو ہر بندہ اڈاپٹ نہیں کر سکتا۔ حضرت علی علیہ السلام کی کوٹیشن ہے کہ اگر آپ کسی انسان کو عزت دیں، اگر وہ عزت دار ہوگا تو وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دے گا، لیکن اگر کم ظرف ہوگا، کمینہ ہوگا، تو وہ اس کو اپنا حق سمجھ لے گا۔ تو آپ اگر کسی کا ظرف دیکھنا ہو نا، یہ بھی حضرت علی علیہ السلام کی کوٹیشن ہے کہ آپ نے کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اس کو عزت دو۔ تو آپ نے عزت دینی ہے، حد سے زیادہ عزت دینی ہے، پھر دیکھنا ہے ریٹرن میں کیا وہ آپ کو عزت دیتے ہیں یا اس کو وہ اپنا حق سمجھ لیتے ہیں اور چوڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھا، میں تھوڑی سی یہ کوٹیشن آپ کے ساتھ کمپلیٹ کر دوں لاسٹ میں۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کی کوٹیشن ہے کہ اگر آپ نے کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اس کو عزت دیں، کسی کی فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دیں، کسی کی خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھائیں، کسی کا خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ مانگیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک پوری لائف کا نچوڑ ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھیں تو ہم اپنے رشتوں کو کافی حد تک بہتر کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہت زیادہ آسان بنا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔